جب یہاں سے چھوٹا لالا یوسف اسکول کے لیے تیار ہو کر چند گلیوں پرے اپنے دوست راج کپور کے ساتھ اسکول جایا کرتا تھا، کندن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جے پال سے ملنا تو صرف ایک بہانہ تھا۔ اس میں تو قدرت نے اس کے لیے یہ چند لمحے انعام کے طور پر یہاں اس شہر میں بچا رکھے تھے۔ ہم ساری زندگی میں پاتے ہی کیا ہیں اس بے درد زندگی سے؟ چند لمحے۔ ہماری ساری عمر کی کمائی آخر میں کیا نکلتی ہے؟ یہی چند لمحے۔ کندن بھی اپنی ساری زندگی کے حاصل انہی چند لمحوں کو سمیٹتے سمیٹتے تھک کر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اندھیرے میں ایک آہٹ ہوئی۔ کندن گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ تبھی کوئی حویلی کی چھت پر کودا۔ کندن کی سانس رک گئی۔ کندن دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، دل ہی دل میں دلیپ کمار کی فلم یہودی کا ایک نغمہ اپنے دل میں دہرا رہا تھا۔ یہ میرا دیوانہ پن ہے یا محبت کا سرور؟ تو نہ پہچانے تو ہے یہ تیری نظروں کا قصور۔ تبھی اچانک پچھلی دیوار کی جانب ایک زوردار آہٹ ہوئی، جیسے کوئی کوٹھے پر کودا ہو۔ کندن اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے کان باہر کی آوازوں پر لگا دیے۔ پھر کسی کی آواز ابھرے، کوئی نہیں ہے ادھر صاحب، سارا چھت دیکھ لیا میں نے۔ وہ شاید کوئی پولیس والا تھا جو نیچے گلی میں اپنے کسی افسر کو اطلاع دے رہا تھا۔ دور گلی میں سے کوئی دوسرا اہلکار چلایا، اوئے نصیرے، چل آ جا، وہ پچھلی گلی کی طرف بھاگتے دیکھے گئے ہیں۔ چھت پر تیز دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر کوئی گلی میں کود گیا۔ کندن نے گہری سانس لی۔ تھوڑی دیر میں باہر گلی میں سناٹا ہو گیا۔ کندن نے 2 گھنٹے مزید انتظار کیا اور وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنی تمام عمر اسی حویلی کو تکتے اور اس کے در و بام کو چھوتے اور محسوس کرتے گزار دیتا، مگر اسے جے پال کے گھر پہنچنا تھا۔ اس لیے جیسے ہی دور شہر میں نصب کسی گھڑیال نے رات کے 12 بجنے کا اعلان کیا، کندن بھاری دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آخری بار اپنے دیوتا کی چوکھٹ کو چوما اور دہلیز پر ماتھا ٹیک کر دوبارہ اسی چھت کے راستے ہوتا ہوا باہر گلی میں اتر آیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ جے پال کا گھر اس گلی سے پرے تیسری گلی کے وسط میں تھا۔ کندن خود کو بڑی سیاہ پشاوری شال میں لپیٹے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے جے پال کے دروازے تک پہنچ گیا اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دستک دی۔ تیسری دستک پر اندر سے نکلنے والا ایک پکی عمر کا شخص جے پال ہی تھا، جو پہلے تو اتنی رات گئے ایک اجنبی کو تقریباً اپنا چہرہ چھپائے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا، مگر پھر کندن نے جب سنتوش کا حوالہ دیا تو جے پال نے جلدی سے اندر بلا لیا۔ گھر کی پرانی خستہ حال بیٹھک میں بچھے پرانے صوفے پر بیٹھا کندن جب جے پال کو سنتوش کی وصیت کے بارے میں بتا رہا تھا، تب اسے محسوس ہوا کہ دوسرے کمرے میں کھلتے بیٹھک کے درمیانی دروازے سے پرے کھڑا کوئی سسک سسک کر رو رہا ہے۔ پھر جے پال نے آواز دے کر اسے اندر ہی بلا لیا۔ وہ سمترا ہی تھے، جس کے پیچھے پہلے سیما اور پھر ان کی بڑی بہن پردہ دیدی بھی چلی آئے، جو اب جے پال کی بیوی تھے۔ اپنے لاڈلے بھائی کی باتیں سن کر تینوں بہنوں کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر ایسا روئیں کہ خود کندن بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ خوشیاں ہماری زندگی میں بہت کم مدت کے لیے آ کر واپس لوٹ جاتی ہیں، مگر غم ہمارے اندر ایسا بسیرا کر لیتے ہیں، وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں جاتے۔ اور آخری لمحوں میں جب کوئی انسان اپنی تمام عمر کا گوشوارہ نکال کر دیکھے تو سوائے دکھ اور غموں کے اسے کوئی دوسری مستقل یاد شاید ہی دکھائی دیتی ہو۔ جے پال نے کندن کو بتایا کہ وہ پہلے ہی اشوک سے رابطے میں ہے اور خود اشوک نے بھی سمترا سے رشتے میں دلچسپی ظاہر کر رکھی ہے۔ شاید اسے پہلے سے ہی اپنے یار سنتوش کی سوچ اور خواہش کا احساس ہو گیا تھا۔ سیما کے لیے بھی جے پال نے رشتہ دیکھ لیا تھا
اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ ہی رخصت کر دے گا۔ کندن کچھ دیر بیٹھا رہا، مگر پھر صبح کی اذانوں کی آواز نے اسے رخصت لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گلی محلے کے لوگ اسے صبح کی روشنی میں جے پال کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھیں۔ کندن جانے کے لیے کھڑا ہوا تو سیما اور سمترا سسک پڑے۔ شاید انہیں کندن کے روپ میں سنتوش کی کوئی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ کندن نے اپنی جیبوں میں موجود سارے پیسے نکالے اور سمترا کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تمہارے مجبور بھائی کے پاس آج تمہیں دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے بہن، جو ہے اسے قبول کر لو۔ سیما اور سمترا دونوں رو پڑی اور کندن ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر جے پال کے گھر سے نکل آیا۔ اکا دکا نمازی گھروں سے نکل چکے تھے۔ کندن کو گلی سے دیکھتے وہ بھی یہی سمجھے کہ کوئی نمازی گھر سے مسجد جانے کے لیے نکلا ہے۔ کندن نے پچھلی سڑک سے تانگا پکڑا اور سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ کر بختیار آباد کے قریب بڑے شہر تک کا ٹکٹ لے لیا اور پھر وہاں سے قافلے میں شامل ہو کر اس درگاہ تک آن پہنچا۔ کندن کی کہانی سنتے سنتے دوپہر ڈھل چکے تھے۔ میرا اتنا زیادہ دیر تک پولیس والوں کی نظروں سے اوجھل رہنا انہیں کسی شک میں مبتلا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے کندن کو لٹا کر اسے کمبل اوڑھا دیا اور خود پرانے حجرے سے باہر نکل آیا۔ باہر بہت گہما گہمی تھی۔ پوچھنے پر ایک مجاور نے بتایا کہ آج شام یا رات کے کسی پہر دوسرا قافلہ بھی یہاں پہنچنے والا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا تو یہ مطلب تھا کہ کل یا پرسوں یہاں سے دونوں قافلے کوچ کر جائیں گے۔ پھر کندن کا کیا ہوگا؟ وہ بھلا اس بھیڑ کے چھٹنے کے بعد پولیس اہلکاروں کی نظر سے کیسے بچ سکے گا؟ یہی سوچ سوچ کر میری پریشانی بڑھتے گئے اور شام کے سائے درگاہ کے در و دیوار پر منڈلانے لگے۔ میں بے چینی سے سکندر کی طرف سے بھیجے گئے کسی ہرکارے یا پیغام کا انتظار کر رہا تھا، تاکہ کسی طرح سکندر کو یہ اطلاع پہنچا سکوں کہ وہ جلد از جلد کندن کو یہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے۔ مگر مغرب ڈھلنے تک بڑی حویلی سے کوئی پیامبر نہیں آیا۔ ایک آدھ بار میرے جی میں آیا کہ میں خود نظر بچا کر بڑی حویلی سکندر کے پاس چلا جاؤں اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں، مگر میں جانتا تھا کہ درگاہ کے پہرے پر موجود سپاہیوں کی ہر پل مجھ پر نظر ہے اور میری بڑی حویلی کی یاترا انہیں اس گھر کی طرف سے بھی مشکوک کر دے گی جہاں پہلے ہی زہیر اور بگھا موجود تھے۔ لہٰذا میں چاہ کر بھی درگاہ سے نہیں نکل پایا۔ وہاں کندن کی حالت لمحہ با لمحہ بگڑتی جا رہی تھی اور اس کے بخار کی حدت اور شدت بدستور بڑھ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خدشہ کسی کوندے کی طرح لپکا۔ کہیں اسد نے اپنے کسی شک کی بنیاد پر حویلی پر بھی پہرے تو نہیں بٹھا دیے؟ اس کے اہلکاروں نے مجھے اس دن سکندر سے بات کرتے دیکھا تھا اور انہوں نے ضرور یہ خبر اپنے افسر تک بھی پہنچائی ہوگی۔ اسد جیسے ہوشیار اور زیرک پولیس افسر سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ضرور یہی بات ہوگی اور سکندر نے پہرا محسوس کر کے احتیاط برتی ہوگی۔ میں رات بھر اسی شش و پنج میں مبتلا رہا، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو گئی اور روشنی ہوتے ہی قافلے والوں نے اپنا ساز و سامان اکٹھا کر کے کوچ کی تیاری مکمل کر لی۔ میں پریشان سا کبھی کندن کے حجرے اور کبھی قافلے کے پڑاؤ کے چکر کاٹتا رہا اور آخر کار قافلے کے امیر نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں درگاہ کا صحن ویران ہو گیا اور صرف مزار کے چند مجاور اور اکا دکا سائل رہ گئے، اور ان میں وہ سادہ لباس والے پولیس اہلکار بھی شامل تھے جنہیں اسد میری نگرانی کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ میری پریشانی بڑھتی چلی گئی کیونکہ اب کندن کا یہاں سے نکلنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے گودام میں ہی اناج کی بوریوں کے پیچھے چھپے رہنے کی تاکید کی۔ میرا بار بار ان متروک حجروں کی طرف جانا بھی کسی کو شک میں ڈال سکتا تھا، اس لیے میں نے کندن کو کھانا اور پانی پہلے ہی وافر مقدار میں پہنچا دیا تھا۔
یوں ہی صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر ہو گئے، تبھی نیچے صحرا میں اترتی سیڑھیوں پر کچھ ہلچل سے ہوئی۔ آنے والا اسد ہی تھا، جسے دیکھتے ہی آس پاس پولیس والے ہوشیار ہو کر اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو گئے۔ اسد کے ساتھ کچھ اور پولیس والے بھی تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کہیں اسے کوئی مخبری تو نہیں ہو گئے، مگر وہ میری طرف آنے کے بجائے سامنے کھڑے اہلکاروں کی طرف بڑھ گیا اور ان سے کچھ بات کرنے لگا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی چند اور لوگوں کا ریلا درگاہ میں داخل ہوا۔ میں نے گھبرا کر دوسری جانب دیکھا تو بڑی سرکار اپنی خادماؤں کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ اسد کی توجہ بھی ان کی طرف بڑھ گئی، مگر بڑی سرکار کے پیچھے آنے والے جوڑے کو دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگی۔ وہ زہرا کے ماں باپ تھے۔ ہاں، وہی تو تھے، حاجی صاحب اور زہرا کی اماں۔ مگر وہ دونوں یہاں؟ شاید زہرا کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہوں گے، مگر وہ مجھے یہاں دیکھ کر نہ جانے کیا سوچیں گے۔ میرا جی رہا کہ میں سب سے نظر بچا کر وہاں سے کسی اور طرف نکل جاؤں، مگر اس کا موقع ہی نہیں ملا اور بڑی سرکار سیدھی میری طرف چلی آئی۔ سلام چھوٹے سائیں جی، دیکھیں تو بھلا آج میرے ساتھ کون آیا ہے۔ یہ میری نوح زارا کے ماں پیو ہیں، اپنی لاڈلی سے ملنے آئے ہیں۔ اور پتہ ہے سائیں جی، آپ کی اور بڑے پیر صاحب کی دعاؤں کی برکت سے میری منت بھی قبول کر لی ہے اللہ سائیں نے۔ یہ لوگ سکندر کے ہاتھ میں میری زہرا کا ہاتھ دینے کے لیے مان گئے ہیں۔ میرے دل کے آشیانے پر ایک کڑکتی بجلی سے گرے اور میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ کچھ ایسی ہی حالت زہرا کے والدین کی تھی، جو مجھے وہاں دیکھ کر حیران اور پریشان سے کھڑے تھے۔ اسد دور کھڑا یہ سارا ماجرا بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میری زبان سے صرف اتنا ہی نکل سکا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ تبھی پیچھے حجرے سے حاکم بابا باہر نکل آئے اور ان سب کی توجہ بڑھ گئی۔ بڑی سرکار زہرا کی اماں ابا کو لے کر تیزی سے حاکم بابا کی طرف لپکے۔ سلام پیر جی، آج تو میرے بھاگ جاگ گئے ہیں۔ میں اپنی جگہ کھڑا اپنے اندر چلتے جھکڑوں کا شور سن رہا تھا کہ پیچھے سے اسد کی آواز سنائی دے۔ یہ لوگ تو تمہیں بہت مانتے ہیں۔ واہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں اتنے پاپولر ہو عبداللہ۔ میں چپ رہا۔ اسد چلتے ہوئے میرے قریب آ گیا اور دور کھڑی بڑی سرکار اور باقی لوگوں کو حاکم بابا سے بات چیت کرتے دیکھ کر بولا، یہ تو یہاں کی بڑی جاگیردارنی ہے نا؟ یہ سارا علاقہ انہی کی تو ملکیت ہے، اور یہ بھی تمہاری مریدنی ہے۔ واہ، کیا بات ہے جناب کے، کیا جادو ہے آخر تمہارے پاس؟ کچھ بھید کھولو، آج کچھ تو بتاؤ مجھے کہ آخر سب ماجرا کیا ہے؟ وہ کون سی کرامت ہے جو ان سیدھے سادے دیہاتی لوگوں کو سزائے موت کے ایک سابقہ مجرم کے سامنے یوں فریاد پر مجبور کر دیتی ہے؟ میں نے اسد کا طنز بہت اطمینان سے نظر انداز کر دیا۔ اپنی آنکھوں پر لگے شک کے چشمے کو اتار کر دیکھو اے ایس پی صاحب، سب کچھ صاف نظر آنے لگے گا، اور شاید تمہیں اپنے ملک کے عدالتی نظام پر بھروسہ نہیں ہے، ورنہ بار بار سابقہ ملزم یا مجرم لفظ کی گردان نہ کرتے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں صاف لکھا ہے کہ وہ ملزم ساحر کو جرم ثابت نہ ہونے پر اور اصل قاتل کا اقبالی بیان سننے کے بعد باعزت بری کرتی ہے۔ لیکن شاید تم جیسے پولیس والوں کی نظر میں ایک بار جیل سے ہو کر آنے والا کبھی باعزت ہو ہی نہیں سکتا، اور شاید تمہاری یہی سوچ بہت سے دوسروں کو دوبارہ جرم پر اکساتی ہے۔ قصور تمہارا نہیں، تمہاری تنگ نظر سوچ کا ہے، ورنہ کسی مہذب معاشرے میں تم پر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی دائر کیا جا سکتا تھا۔ اسد میری زبان سے اتنی تلخ باتیں سن کر غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات تو ماننی پڑے گی،
تمہارے پاس دلیل کی طاقت ہوتی ہے ہر بار، اسی لیے تمہیں چھیڑنے میں مزہ آتا ہے مجھے، لاجواب کر دیتے ہو تم مجھے۔ میرا دھیان دور کھڑی بڑی سرکار اور زہرا کے والدین کی طرف تھا، جو حاکم بابا کے سامنے بیٹھے نہ جانے کون سے قصے دہرا رہے تھے۔ میں نے اسد کو ٹالنے کے لیے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں یہیں موجود ہوں، جب کبھی تمہارا لاجواب ہونے کو دل چاہے چلے آنا، فی الحال مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ میں نے بات ختم کر کے قدم آگے بڑھائے۔ پیچھے سے اسد نے لقمہ دیا۔ اس جاگیردارنی کا بیٹا بھی آیا تھا نا کل تم سے ملنے؟ کیا بھلا سا نام تھا؟ ہاں، سکندر۔ اسد کے منہ سے سکندر کا نام سن کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اسد بولتا رہا، کل سے 3 بار اسے پیغام بھجوا چکا ہوں کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، مگر ہر بار اس نے مصروفیت کا بہانہ کر کے مجھے ٹال دیا۔ اس وقت بھی میرے 2 سنتری وہیں بیٹھے ہیں، اس کے گھر کے باہر، کہ وہ شرف ملاقات بخشے تو میں جا کر مل آؤں اسے۔ اسد کی بات سن کر مجھے سکندر کی طرف سے خاموشی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ ضرور اسد نے کسی شک کی بنیاد پر سکندر کی حویلی کے گرد بھی پہرا بٹھا دیا ہوگا، اس لیے اس نے کندن کو مزار سے نکالنے کے لیے اپنا کوئی کارندہ نہیں بھیجا تھا اب تک۔ میں نے سکون سے اسد کی طرف دیکھا۔ کہو تو میں تمہاری سفارش کر دوں اس کی ماں سے؟ اتفاق سے وہ اس وقت یہیں موجود ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ اس کی ضرورت پڑی تو میں ضرور تم سے رابطہ کروں گا، مجھے ایک کوشش اور کر لینے دو۔ دراصل اس کی حویلی سے میرے مخبروں نے ایک بدنام زمانہ مجرم سارنگا کو نکلتے دیکھا تھا، جو یہیں سرحد پر انسانی اسمگلنگ کا کام کرتا ہے۔ اب اگر سکندر تم سے ملنے آئے تو اسے یہ ضرور کہنا کہ اس جیسے بڑے جاگیردار اور علاقے کے سب سے معزز شخص کا ایسے بدنام زمانہ مجرم سے تعلق بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ میں پھر آؤں گا۔ اسد اپنی بات ختم کر کے پلٹ گیا، مگر میرے ذہن کے سبھی کواڑ جھنجھوڑ دیے تھے اس کی باتوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر گھڑی مجھ پر نظر کسے ہوئے تھا، اور مجھ سے ملنے یا بات کرنے والا ہر شخص اس کے لیے مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابھی تک اسد کو کندن یا زہیر کی یہاں موجودگی کی بھنک نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ ان کی تلاشی کے لیے زمین آسمان ایک کر چکا ہوتا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی بڑی سرکار نے حاکم بابا سے واپسی کے لیے رخصت طلب کی اور وہ لوگ اٹھ گئے۔ وہ واپس جاتے ہوئے گھڑی بھر کو میرے قریب رکے۔ چھوٹے سائیں جی، آپ نے بھی آنا ہے بڑی نیاز پر ہماری طرف۔ آپ کو میں ہر وقت کسی سوچ میں اور فکر میں ڈوبا دیکھتی ہوں، تو پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا بابر، اپنا سانول یاد آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل آپ کی طرح تھیں، ہر پل کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی اداس آنکھیں۔ بولتے بولتے خود بڑی سرکار کی آنکھیں بھیگنے لگیں اور وہ جلدی سے اپنی پلکیں پونچھ کر آگے بڑھ گئیں۔ زہرا کی اماں نے پل بھر رک کر دکھ سے میری طرف دیکھا اور زیر لب دعا دیتی ہوئی قدم بڑھا گئے، مگر زہرا کے ابا حاجی صاحب جاتے جاتے 2 گھڑی رک گئے۔ ساحر بیٹا، بہت خوشی ہوئی تمہاری رہائی کا سن کر۔ اللہ تمہاری منزل آسان کرے۔ بہت کٹھن اور کانٹوں بھرا رستہ چنا ہے تم نے۔ میں جانتا ہوں تمہاری اس علاقے میں موجودگی تمہاری اپنی منشا کے باعث نہیں ہوگی، لیکن اگر قسمت کا پھیرا تمہیں یہاں لے ہی آیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم زہرا کی عزت اور حرمت کا بہت خیال رکھو گے۔ اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں ساحر، خوشیاں تو جیسے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی ہیں اس سے، اس لیے ہم نے سکندر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دینے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ یہی بہتر ہے اس کے لیے۔ اس کی ساس اسے اس کی ماں کی طرح چاہتے ہیں، اور سکندر کے بچے بھی اسے بہت مانوس ہیں۔ دعا کرو ایک بار پھر اس کا گھر بس جائے۔
بہت اونچا خاندان ہے سکندر کا، اور وہ ایک بار پھر زہرا کو اپنانا چاہتا۔ میں نے تڑپ کر حاجی صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے میری ہی ابدی بربادی کی دعا کرنے کی فرمائش کر بیٹھے تھے، اور انہیں یہ توقع بھی مجھے سے تھے کہ میں مسکرا کر ان کی تمنا پوری کر دوں۔ کیا کبھی کسی نے میرے دل خاکستر کے اندر جھانک کر بھی دیکھا؟ کسی نے مجھ سے میرے دل کی خوشی پوچھنے کی زحمت تک گوارا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا یہی صلہ تھا میرے اس عشق لا حاصل کا؟ تبھی دور کہیں میرے اندر ہی کوئی بولا، عشق میں صلے کسے نصیب ہوتے ہیں بھلا؟ یہ سودا دکھ کا سودا ہے۔ میں نے دھیرے سے انہیں تسلی دی۔ آپ مطمئن رہیں، زہرا کی عزت میری عزت ہے۔ میری وجہ سے کبھی اس کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ جانتا ہوں میں، اور یہی توقع ہے مجھے تم سے۔ بس ایک اور درخواست ہے تم سے۔ مجھے پتا ہے یہ سب کہتے ہوئے میں بہت خود غرض اور مطلبی لگ رہا ہوں گا تمہیں، مگر کیا کروں؟ باپ ہوں، ایک مجبور باپ جو اپنی بیٹی کا گھر بسانے کی ہر ممکن تگ و دو میں ہے۔ میری درخواست ہے کہ زہرا کا نکاح ہو جانے تک تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ میں نے کرب کی شدت سے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔